بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب آپ زندگی میں وہ چیزیں چھوڑ دیتے ہیں جو آپ کو روکے ہوئے ہیں تو آپ کچھ غیر معمولی کرنے کے قابل بن جاتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے 13 things mentally strong people do not do۔ ایمی مورن اس کتاب کی مصنفہ ہے اور وہ ایک ماہر نفسیات ہے۔ وہ ایک بہترین اور خوشحال زندگی گزار رہی ہوتی ہے کہ اچانک اس کو اپنے والدہ اور شوہر کے موت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اس کی زندگی جو ایک خوشحال اور پرسکون زندگی ہوتی ہے وہ غم و دکھ و پریشانیوں کا شکار ہو جاتی ہے، اور اسی طرح اس کی زندگی میں اندھیرا چھا جاتی ہے، وہ مایوس ہو جاتی ہے، نا امید ہو جاتی ہے۔ اسی طرح بعد میں پر اس کو ایک شخص مل جاتا ہے زندگی میں اور وہ دوبارہ ایک نارمل زندگی گزارنے لگتی ہے۔ جب ایمی مورن نارمل زندگی گزارنے لگتی ہے تو وہ ان لوگوں پر تحقیق کرنا شروع کر دیتی ہے جو مصیبتوں، غموں اور پریشانیوں سے نکل کر نارمل زندگی کی طرف آتے ہیں، اور اس کے بعد وہ ایک کتاب لکھتی ہے 13 things mentally strong people do not do۔ کہ اگر آپ کبھی زندگی میں پریشان ہو، مایوس ہو، نا امید ہو، آپ کی زندگی میں دکھ، درد، غم اور پریشانیاں بڑھ گئی تو آپ ایک نارمل زندگی کی طرف دوبارہ کیسے آ سکتے ہیں۔ یہ جو ایک کتاب ہے یہ ذہنی صحت کے حوالے سے ہے کہ کون سے وہ 13 چیزیں ہیں جو ذہنی طور پر مضبوط لوگ نہیں کرتے، اور ذہنی طور پر مضبوط لوگوں کے 13 خصوصیات کیا ہے۔ سب سے پہلا کام جو مضبوط لوگ نہیں کرتے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ خود پر ترس نہیں کھاتے۔ خود ترسی ایک بیماری ہے۔ جو لوگ خود ترسی کی بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں ایسے لوگ خود پر ترس کھاتے ہیں، اپنے مسئلے کو سب سے بڑا مسئلہ سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو بدقسمت سمجھتے ہیں، ہر وقت رونا روتے ہیں، شکایات کرتے ہیں زندگی سے۔ ایسے لوگ پازیٹیو لوگوں میں بیٹھنا پسند نہیں کرتے، اور یہ ایسے لوگوں کو تلاش کرتے ہیں جو ان کی تکلیف اور غموں کی حمایت کریں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اپنی طاقت کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھنا۔ کسی کو یہ اجازت نہ ہو کہ وہ آپ کی موڈ کو آف کر سکے، کسی کو یہ اجازت نہ ہو کہ وہ آپ کی اپروچ کو تبدیل کر سکے، کسی کو یہ اجازت نہ ہو کہ وہ آپ کے جذبات کو تبدیل کر سکے، کسی کو یہ اجازت نہ ہو کہ وہ آپ کی سوچ کو کنٹرول کر سکے، کسی کو یہ اجازت نہ ہو کہ وہ آپ کے رویے کو تبدیل کر سکے۔ تو ہمیشہ زندگی میں اپنی طاقت اور زندگی کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھنا۔ تیسری چیز تبدیلی کو قبول کرنا۔ دنیا میں بہت تیزی کے ساتھ تبدیلی آ رہی ہے، چینج آ رہی ہے، ایڈوانسمنٹ آ رہی ہے ٹیکنالوجی کے اندر، تو اپنے آپ کو وقت کے ساتھ اپ گریڈ کرنا، اپنے آپ کو وقت کے ساتھ اپڈیٹ کرنا، اپنے آپ کو وقت کے ساتھ چینج کرنا۔ آج دنیا میں سب سے زیادہ چینج مینجمنٹ پڑھائی جا رہی ہے، اسی لیے پڑھائی جا رہی ہے کہ آپ نے خود کو کس طرح نئی چیزوں کو اڈاپٹ کرنا ہے، خود کو کس طرح نئے چیزوں میں ڈالنا ہے۔ جو ذہنی طور پر مضبوط لوگ ہوتے ہیں وہ تبدیلی کو قبول کرتے ہیں، اور جو ذہنی طور پر مضبوط لوگ نہیں ہوتے وہ کمفرٹ زون سے باہر نہیں آتے، وہ ڈسکمفرٹ زون کو پسند نہیں کرتے، اور وہ تبدیلی کو قبول نہیں کرتے۔ اور چوتھی نمبر پر تبدیل ہونے والی چیزوں پر فوکس کرنا۔ ہم ہمیشہ ان چیزوں پر فوکس کرتے ہیں جو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتے، جس کو ہم چینج نہیں کر سکتے۔ تو زندگی میں ہمیشہ ان چیزوں پر فوکس کریں جو آپ کے کنٹرول میں ہو، جو آپ کے ہاتھ میں ہو، جس کو آپ چینج کر سکتے ہیں۔ آج کل اگر دیکھا جائے اس کا سب سے جو بیسٹ ایگزامپل ہے کہ سوشل میڈیا پہ لوگ ایک پوسٹ کرتے ہیں اور اس پہ بہت سارے ایسے کمنٹ دیکھنے کو ملتے ہیں جس کا تعلق ہی ہماری لائف سے نہیں ہوتا۔ تو ایسے چیزوں میں وقت ضائع کرنے کے بجائے کیوں نہ ہم ان چیزوں پر فوکس کریں، ان چیزوں پر محنت کریں جو ہمارے کنٹرول میں ہو، جو ہمارے ہاتھ میں ہو، جس کو ہم چینج کر سکتے ہیں۔ پانچویں اہم بات، ہر ایک کو خوش کرنے کی کوشش نہ کرنا، کیونکہ آپ ہر ایک کو خوش نہیں کر سکتے۔ جو ذہنی طور پر مضبوط لوگ ہوتے ہیں وہ اس فکر سے آزاد ہوتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ہر ایک کو خوش نہیں کیا جا سکتا، بلکہ وہ زندگی کے جو گولز ہوتے ہیں، جو آبجیکٹیوز ہوتے ہیں، ان کی زندگی کا جو مقصد ہوتا ہے وہ ان پہ اپنا کرتے ہیں، نہ کہ دوسروں کو خوش کرنے پر۔ نمبر 6، کیلکولیٹڈ رسک۔ آپ زندگی میں ہمیشہ جو بھی کرنا چاہتے ہیں، کچھ بڑا کرنا چاہتے ہیں تو آپ رسک لیں گے۔ رسک کے بغیر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ جن لوگوں کی زندگی میں مشکلات اور چیلنجز رہتے ہیں وہ ذہنی طور پر صحت مند رہتے ہیں، کیونکہ چیلنج آپ کو ذہنی اور جذباتی طور پر تازہ رکھتا ہے، زندہ رکھتا ہے، آپ کو لڑنے پر مجبور کرتا ہے۔ ساتواں چیز جو ذہنی طور پر مضبوط لوگ نہیں کرتے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ ماضی میں نہیں رہتے، کیونکہ اگر آپ پاسٹ میں رہیں گے تو آپ اپنے مستقبل کو کبھی بھی نہیں سنوار سکتے۔ ہاں، آپ سیکھ سکتے ہیں، آپ لرن کر سکتے ہیں، جو غلطی آپ نے کی ہے اس سے آپ سیکھ کے آگے جا سکتے ہیں۔ آٹھویں چیز جو ذہنی طور پر مضبوط لوگ نہیں کرتے وہ یہ ہے کہ ایسے لوگ اپنی غلطیوں کو بار بار نہیں دہراتے۔ آپ بھی ہمیشہ زندگی میں جو غلطیاں آپ نے پاسٹ میں کی ہو،
جو غلطی آپ سے ماضی میں ہوئی ہو، آپ ان غلطیوں کا ایک لسٹ بنا لیں کہ اس سے آپ کو کتنا نقصان ہوا، اور پھر زندگی میں ان غلطیوں کو کبھی نہ دہرائیے، ان سے سیکھے اور آگے بڑھتے جائے۔ جو ذہنی طور پر مضبوط لوگ نہیں ہوتے وہ ایک جگہ پھنس جاتے کیونکہ انہوں نے یہ سیکھا ہی نہیں ہوتا کہ غلطیوں سے کس طرح نکلنا ہے، اپنے غلطیوں میں کس طرح بہتری لانی ہے۔ نویں چیز یہ ہے کہ جو ذہنی طور پر مضبوط لوگ ہوتے ہیں وہ حسد سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ حسد آپ کی توانائی، آپ کی انرجی، آپ کے ٹائم کو ضائع کرتا ہے۔ تو ایسے لوگ اپنے محنت پر فوکس کرتے ہیں، اپنے آپ پر فوکس کرتا ہے اور اس طرح کے کاموں میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتا۔ اور جو کمزور لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ دوسروں سے حسد کرتے ہیں، دوسروں کے کام میں مداخلت کرتے ہیں اور اسی طرح وہ اپنا وقت ضائع کرتے ہیں۔ 10ویں چیز یہ ہے کہ جو ذہنی طور پر مضبوط لوگ ہوتے ہیں وہ کبھی بھی ہار نہیں مانتے۔ وہ ایک بار گرتے ہیں، دوسری بار گرتے ہیں، تیسری بار گرتے ہیں، لیکن وہ ہمیشہ پہلے سے زیادہ انرجی کے ساتھ، پہلے سے زیادہ طاقت کے ساتھ، پہلے سے زیادہ ایفرٹ اور سٹرگل کے ساتھ، پہلے سے زیادہ ہارڈ ورک کے ساتھ دوبارہ آتے ہیں اور پھر اپنے مقصد کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آپ بھی زندگی میں کبھی بھی ہار نہ مانیں، نیور گیو اپ۔ 11ویں چیز یہ ہے کہ جو ذہنی طور پر مضبوط لوگ ہوتے ہیں وہ تنہائی سے نہیں ڈرتے۔ آپ کو پتہ ہے تنہائی میں انسان کا ملاقات اپنے آپ سے ہوتا ہے، اور جب آپ کا کردار اچھا ہو تو پھر تنہائی سے آپ نہیں ڈرتے، لیکن اگر آپ کا کردار اچھا نہ ہو تو جب آپ تنہائی میں خود سے ملتے ہیں تو آپ کو اپنے آپ سے ڈر لگتا ہے، اپنے آپ سے خوف آتا ہے۔ جو اچھے کردار والا انسان ہو اس کو ہمیشہ تنہائی میں خوشی محسوس ہوگی کہ وہ تنہائی میں اپنے آپ سے ملتا ہے، اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش کرتا ہے۔ 12ویں چیز یہ ہے کہ جو ذہنی طور پر مضبوط لوگ ہوتے ہیں ان کو اپنے آپ پر یہ یقین ہوتا ہے کہ دنیا ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اور جو ذہنی طور پر کمزور لوگ ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا ہماری مخالف ہے۔ جب آپ ایسا سمجھنے لگتے ہیں تو پھر آپ اپنا کوئی بھی چیز دوسروں کے ساتھ شیئر نہیں کرتے کیونکہ آپ کو ڈر لگتا ہے۔ لیکن جو ذہنی طور پر مضبوط لوگ ہوتے ہیں وہ ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے، ان کی زندگی میں یہ چیزیں میٹر ہی نہیں کرتی، کیونکہ ان کو یقین ہی ہوتا ہے کہ ہم نے محنت کرنی ہے، اور ان کو ایک کانفیڈنس ہوتا ہے اپنی محنت پہ، ان کو اپنے آپ پہ یقین اور بھروسہ ہوتا ہے۔ تو جو ذہنی طور پر مضبوط لوگ ہوتے ہیں وہ ان خوف اور ڈر سے آزاد ہوتے ہیں۔ جو 13واں اور آخری چیز ہے وہ یہ ہے کہ ذہنی طور پر مضبوط لوگ جلد نتیجہ نہیں چاہتے۔ وہ اپنی کوشش کا نتیجہ بجائے کہ اپنی خواہش کے مطابق اس کو رکھے، وہ اس کو قوانین فطرت کے مطابق رکھتے ہیں، کیونکہ قوانین فطرت کے مطابق ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے اور نتیجہ اپنا وقت پورا کرنے پر آتا ہے۔ تو ہمیشہ زندگی میں اس چیز کو سیکھیں کہ آپ جلد باز نہ بنیں۔ آپ زندگی میں محنت کر رہے ہیں، اس میں ہارڈ شپ بھی آئے گی، اس میں مشکلات بھی آئے گی، فیلئر بھی آئے گا اینڈ سو مینی ادر تھنگس، بٹ آپ نے ہمت نہیں ہارنی۔ یو ہیو ٹو بی کنسسٹنٹ ان یور ایکشن، یو ہیو ٹو شو یور ڈٹرمنیشن، اور آپ نے جلد باز نہیں بننا۔ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے اور اسی وقت پر آنا ہوتا ہے۔ تو یہ وہ 13 چیزیں ہیں جو ذہنی طور پر مضبوط لوگ نہیں کرتے۔ اس کتاب کی جو مصنفہ ہے ایمی مورن، کہ کس طرح وہ مشکلات اور ایک مشکل زندگی سے نارمل زندگی کی طرف آئی تھی، اور پھر اس نے تحقیق کی ان لوگوں پر جو لوگ زندگی کے اندر کسی مسائل، مشکلات، دکھ، درد، سٹریس کا شکار ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ کس طرح ایک نارمل زندگی کی طرف آتے ہیں۔ تو یہ ہماری زندگی کے ساتھ جڑی باتیں ہیں۔ اگر آپ کی زندگی میں بھی اس طرح کے کچھ مسئلے مسائل ہیں، آپ سٹریس کا شکار ہے، آپ کی زندگی میں مشکلات ہیں، مسائل ہے، غم ہے، تو آپ ان چیزوں سے سیکھ کر ایک بہترین زندگی کی طرف واپس لوٹ سکتے ہیں۔ جزاک اللہ، تھینک یو سو مچ۔